السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور آج سے میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہی ہوں سما پر، جہاں ملک کی سیاست، قومی معاملات، اہم شخصیات اور عوامی مسائل پر کھل کر بات ہوگی۔ پاکستان کو ایک بار پھر سے سیاسی بحران کا سامنا ہے۔ یہ نظام ناکام ہو چکا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تنقید کی زد میں ہے۔ کیا پارلیمانی نظام خاتمے کی جانب بڑھ رہا ہے؟ کیا ملک میں ایک بار پھر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدارتی نظام آنے جا رہا ہے؟ اور کیا نئے صوبے بنانے سے واقعی اس موجودہ بحران سے نکلا جا سکتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا حکومت معاشی مسائل کا کوئی مستقل حل نکال پائے گی، یا رول آف لاء کو امپلیمنٹ کرنے میں حکومت کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ اچھا عباسی صاحب، آپ کافی عرصے سے نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، کافی سالوں سے، کہ یہ نظام جو اس کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں ریفارمز کرنے ہوں گے بہتری کے لیے۔ اب یہ بات محسن نقوی صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی کر دی اور ان کی بات کو بڑا سنجیدگی سے لیا گیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو 4 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام ناکام ہو گیا ہے، یہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتا۔ آپ کو ملک کے اندر یہ سیاسی انتشار دور کرنا پڑے گا، یہ نفرتیں دور کرنی پڑیں گی اور ایک نئے نظام کو بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ ملک آگے نہیں چل پائے گا۔ تو محسن نقوی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج 4 سال بعد اقتدار میں رہنے ان کو خیال آ گیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ مگر ان کی بات ہی سن لیں، ہماری نہیں سنتے تھے، ان کی سن لیں۔ تو آپ کو یعنی اس بات کا افسوس ہے، ملال ہے کہ آپ کی بات کو سنا نہیں گیا جو کہ آپ 4 سال سے کر رہے تھے، اور محسن نقوی صاحب کی بات کو سن لیا گیا۔ آپ خوش ہیں کہ چلے کسی کی بات تو سن لی گئی؟ نہیں، مجھے کوئی ملال نہیں ہے، میں تو ایک حقیقت بیان کرتا رہا اور کرتا رہوں گا۔ لیکن آج جو لوگ اقتدار میں ہیں، کم از کم ان میں سے ایک کو تو خیال آیا کہ ملک کا نظام نہیں چل رہا اور یہ اس طرح آپ ملک کو نہیں چلا پائیں گے۔ آپ کو سیاسی انتشار بھی دور کرنا ہے، ایک ڈائلاگ بھی کریٹ کرنا ہے، ملک کے اندر یہ نفرتیں جو ہیں سیاست میں ختم کرنی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو رول آف لاء لے کر آنا ہے، جو کہ جس کی بات نقوی صاحب نے نہیں کی۔ سب سے اہم جو چیز ہے آج ملک کے لیے وہ رول آف لاء ہے۔ اگر رول آف لاء نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو رول آف لاء سر پھر کیسے آ سکتا ہے؟ اتنے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 پارٹیاں حکومت میں ہیں، آج بھی وہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جو کہ وزارتوں کا بوجھ بھی نہیں لیا، آئینی عہدے اپنے پاس رکھے، صدر پیپلز پارٹی سے ہیں، گورنرشپ ہے ان کے پاس 2 صوبوں کی۔ تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو آئینی عہدے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن جو بوجھ ہے اس سے بری زباں ہو جاتے ہیں، پھر دونوں پارٹیاں ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ایک ساتھ ریفارمز کے لیے ایک ساتھ نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 35 سال تقریباً آپ کو بھی ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، پھر تک چلے 1 سال سے کم کا عرصہ وزیر اعظم رہے، 10 مہینے لگ بھگ آپ وزیر اعظم رہے، آپ نے بھی بڑی کوشش کی ہوگی لیکن ریفارمز آپ بھی نہیں لا سکے، تو پھر ہم سب ذمہ دار ہیں کیا؟ دیکھیں، ریفارمز ایک دن میں نہیں آتے، ریفارم کے لیے کنسنسس کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ملک پھر بھی چلتا تھا، کچھ رول آف لاء تھا اس ملک کے اندر، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈھونڈنا چھوڑ دیں کہ کس نے کیا کیا، یہ سب یا کوئی بری ذمہ نہیں ہے، سب ذمہ دار ہیں۔ اگر آج اس ملک کے عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ملک کی معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سب ذمہ دار ہیں۔ چھوڑیں ان باتوں کو، کون کیا کرتا رہا ہے، ہم نے کسی کو پکڑ نہیں سکے۔ آپ نے ایک ادارہ نیب بنایا، آج 27 سال ہو گئے، نیب کسی شخص کو پاکستان میں پکڑ نہیں سکا اور یہ کہہ سکے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے۔ ارے سر، آپ نے 2 سوال ہیں میرے، ایک تو رول آف لاء آئے گا کیسے، کون لے کر آئے گا، ایک تو سوال یہ، دوسرا آپ نے کہا کہ پہلے یہاں پر یہ رول آف لاء تھا، یہ پہلے سے مراد آپ کی کون سا عرصہ ہے؟ ذرا آپ ایکسپلین کیجئے گا، یہ کون سے ادوار کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ حد تک ملک کے اندر قانون ہوتا تھا، فیصلے ججوں نے غلط کیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی قانون تھا۔ آپ مانتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے نواز شریف صاحب کی جگہ اور جب راجہ پرویز اشرف صاحب گیلانی صاحب کی جگہ آئے تھے تو یہ رول آف لاء ہی تھا؟ میرے ماننے سے نہیں ہوتا، ججوں کے فیصلے غلط تھے لیکن ملک کے اندر آئین تھا، یہ اب جج اس کے جواب دیں گے کہ کیوں غلط فیصلے کرتے تھے، لیکن ملک کے اندر ایک نظام تھا، ایک آئین تھا، ملک قانون کے مطابق چلتا تھا۔ آج کوئی قانون نہیں ہے، آج کوئی یہاں پر آئین نہیں ہے، آج فنڈامنٹل رائٹس جو پاکستانی شہری کے ہیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ تو سر، یہ سب سے زیادہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر ہم بیوروکریسی کے حوالے سے بات کریں، سیاستدانوں کے حوالے سے بات کریں، زیادہ ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ افسر شاہی کے حوالے سے بھی بڑی کھل کر بات ہوتی ہے، آپ کی نظر میں زیادہ قصوروار کون ہے؟ یہ سب اگر اپنی اپنی ذمہ داری قبول کریں انڈیویجولی تو ہی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ جو صدارتی نظام کے حوالے سے ایک نئی بحث چلی، اس پہ بھی آگے جا کے میں بات کرتی ہوں، تو آپ کے مطابق یہ جو مسئلے کا حل ہے یہ نکالا کیسے جائے گا؟ اس کے لیے میرے مطابق میرا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ سر، ذمہ داری قبول ہو گئی نا، ملک آج جہاں کھڑا ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے۔
یعنی جو محسن نقوی صاحب نے قبول کی وہ ذمہ داری تھی، آپ نے کہا انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی محسن نقوی صاحب نے؟ جی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری قبول کر کے پھر کیا کریں گے؟ ذمہ داری جو بھی شخص ملک میں آئین کے مطابق اس نے اپنا نظام نہیں چلایا، اس نے غیر آئینی معاملات کو قبول کیا، وہ ذمہ دار ہے. جس ملک میں آئین میں پھر گزارش کر دوں، سب سے بڑی چیز کہ محسن نقوی صاحب نے نہ ذکر کیا نہ کریں گے کہ ملک میں قانون نہیں ہے، ملک میں آئین کا کوئی بالادستی نہیں ہے، ملک میں کوئی نظام نہیں ہے. اس لیے ذمہ داریاں قبول کرنی ہے تو پھر یہاں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، آپ کو ذمہ داری کا پتہ لگ جائے گا کس کی ذمہ داری ہے. لیکن جب تک وہ بنتا ہے اس سے پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک ملک کے اندر یہ نفاق دور کریں، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا ختم کر دیں، کیونکہ ہم سب جیل میں جانے کے قابل ہیں. ان باتوں کو ایک طرف کر دیں. آج یہ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے ملک کو آگے لے کر جانا ہے، نظام میں کیا تبدیلیاں چاہیے. اس کے لیے ملک میں ایک ڈائیلاگ چاہیے. ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں سر. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی بات سنی گئی ہے، آگے ماحول بن رہا ہے ڈائیلاگ کا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کافی عرصے سے آپ نے بات کی، ابھی محسن نقوی صاحب کی جو بات ہے یہ بھی ایک قسم کی جو آپ نے بات کی وہی بات سامنے آ رہی ہے. تو یہ ماحول ڈائیلاگ کی طرف ہی جائے گا؟ اگر صدارتی نظام کی طرف بھی جاتے ہیں، نظام میں بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے کہ پارلیمانی نظام سے ہٹ کے کوئی نظام ہو، تو ظاہری بات ہے وہ ڈیبیٹ سے شروع ہوگا معاملہ، وہ راتوں رات تو نہیں ہو جائے گا. ہر چیز ڈیبیٹ سے ہوتی ہے، اس میں پاکستان کے عوام بھی شامل ہوتے ہیں، پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے ان معاملات پر. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ آپ کل سے صدارتی نظام لے آئیں گے. پاکستان میں جب صدارتی نظام آیا تھا پاکستان ٹوٹ گیا تھا، یہ بھول جاتے ہیں. پاکستان میں 4 بڑے صوبے ہیں، بہت سی قومیں ہیں، ان کو آپ نے ملک کے معاملات کے اندر شریک کرنا ہوتا ہے. یہ پارلیمانی نظام میں ہی ممکن ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ذرا بڑی ایک دل کھلا کرنا پڑے گا، اپنے مفاد کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ان کرسیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور ملک کی بات کرنی پڑے گی. سر آپ نے کیٹیگوریکلی میرے کہا سے یہ بات کی تھی، ایگزیکٹلی آپ نے بات کی تھی کہ محسن نقوی صاحب اگر یہ بات کابینہ میٹنگ میں بیٹھ کے کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، یعنی اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا، زیادہ وزنی ہوتی ہے بات. تو وزیر دفاع صاحب کہہ رہے تھے، خواجہ آصف صاحب، کہ جی وہ تو کابینہ میٹنگز میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ آپس میں طے کر رہے ہیں نا. جو وزیر کابینہ کی میٹنگ میں نہیں جاتا اس کو کابینہ سے نکال دینا چاہیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو کابینہ سے نکال دینا چاہیے. جی میں نہیں کہتا. وزیر اعظم اگر کوئی ملک میں وزیر اعظم ہو اس کا وزیر کابینہ میں نہ آئے، کیونکہ ملک کابینہ چلاتی ہے، ملک وزیر اعظم نہیں چلاتا. کابینہ میں اگر آپ وزیر ہیں وہاں پر نہیں آئیں گے تو آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی رول آف لا ہے، یہ بھی آئین ہے. آئین بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ وزیر ہیں تو کابینہ کی میٹنگ میں جائیں، وہاں پر بات کریں. وزیر اعظم صاحب نکال سکتے ہیں کابینہ سے وزیر کو، یہ ان کا اختیار ہوتا ہے. جس وزیر سے وہ خوش نہ ہو، جو کابینہ میں شرکت نہ کر سکے، تو پھر اس کو آپ کو عہدے سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں یہ بھی ممکن نہیں ہے. سر کچھ وزراء کی تبدیلی کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں اور کچھ نئے لوگ بھی کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں. ینگسٹرز جو ہیں ان کو بڑا موقع دیا جانا چاہیے. جنزی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقی جو ممالک ہیں، کچھ ہمارے پڑوس کے ممالک بھی ہیں جہاں پہ جنزی اپنے مطالبات منوانے میں بڑی کامیاب رہی ہے. تو اب جو جنزی ہے اس پہ بڑا ایک اعتماد کیا جاتا ہے کہ جو ملک کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، جنزی کے ہاتھ میں ہے. نہیں، آپ جنزی کے لیے کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں، ہندوستان کی آپ نے بات کی ہے، وہاں پہ رول آف لا ہے، وہاں پہ قانون ہے، وہاں پہ آئین ہے، وہاں پہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہاں پہ جج آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ بات سنی جاتی ہے. اور سر جیسے شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم ہیں تو ان کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ وہ جب فار ایگزامپل اگر 2/3 میجورٹی سے یہ حکومت بنتی اور میجورٹی ہوتی ان کے پاس، نواز شریف صاحب کے نون لیگ کے پاس، تو شاید نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے. لیکن جب سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کے مزاج میں، شہباز شریف صاحب کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے، تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. تو اگر شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں تو کیا اب ایسا وزیر اعظم بھی نظام کو سوٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں، نظام کو وزیر اعظم وہ سوٹ کرتا ہے جو کام کر سکتا ہو، جس کو معاملات کا پتہ ہو، جس کو عوام کی فکر ہو، عوام کی تکلیف ہو. 2/3 میجورٹی جو ہوتی ہے یہ پارلیمانی نظام میں غیر فطری ہوتی ہے. تو یعنی شہباز شریف صاحب کو معاملات کا نہیں پتہ؟ سر پتہ ہوتا تو آج ملک کے یہ حالات ہوتے جو ہیں. یہ 4 سال پاکستان کے ہر حوالے سے بدترین سال ہیں. معیشت کے حوالے سے بدترین سال ہیں، غربت کے حوالے سے بدترین سال ہیں، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بدترین سال ہیں. آج پاکستانیوں کی قوت خرید 15 سال پہلے سے کم ہے.
تو اس کی ذمہ دار رویے ہمارے یہ ہیں, کبھی ہم جہاز خرید دیتے ہیں, کبھی ہم ججوں کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں, کبھی ججوں کو گاڑیاں دینی شروع کر دیتے ہیں, کبھی اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. یہ آج ہماری یہ رویہ ہے. آپ رویہ دیکھ لیں, باقی تو سب باتیں چھوڑ دیں. یعنی اس سب کی ذمہ داری آپ شہباز شریف صاحب پہ بھی ڈال رہے ہیں؟ نہیں, ہم پہ ڈال دیں یار, ذمہ داری ہے, ذمہ داری کو چھوڑیں. ذمہ داری یار سب ذمہ دار ہے, کس کی ذمہ داری ڈالیں گے؟ جو بھی اپنے آئینی عہدے کا تحفظ نہیں کر سکتا, آئین کا تحفظ نہیں کر سکتا, وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہو گیا, ذمہ داریوں کو چھوڑیں, آگے کی بات کریں کہ ہوگا کیا. اب سب ناکام ہو گئے, یہ سارا نظام ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے, اور نظام کا ایک حصہ ہے محسن نقوی صاحب جنہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یہ نظام ناکام ہو گیا. اعتراف کر لیا تو نظام سے باہر نکل جائیں. اعتراف کر لیا تو دوسروں کو قائل کریں, حل بتائیں. یہ کہنا بڑا آسان ہے نظام ناکام ہو گیا ہے, کہ کہاں پہ ناکام ہوئے تو یہی بتا دیں, حل بتا دیں. اچھا باسی صاحب, ایک حل تو یہ بھی تجویز کیا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے, آپ کس پہ کیا رائے ہے؟ نئے صوبے حل کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے. نئے صوبے ہونے چاہیے جہاں پر اختلافات نہیں ہیں. جہاں پر اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کریں. جس ملک نے بڑے زیادہ صوبے بنائے ہیں, گورننس کو عوام کے پاس لے آئی ہے, اس نے کامیابی حاصل کی ہے. چاہے افغانستان ہو, چاہے ترکی ہو, انڈیا کے اندر صوبے دیکھ لیں, یہ اس سے بہتر ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بہت سی اور چیزیں چاہیے, جس میں اولین اس فہرست میں جو چیز ہے وہ رول آف لا ہے. رول آف لا نہیں ہوگا, آپ 1000 صوبے بنا لیں, ملک میں کچھ نہیں ہوگا. اب آپ نے جب صوبوں کی بات کی ہے, جن کے مفاد ہیں وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ان سب نے رد کر دیا ہے. جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں, ان کا مفاد وابستہ ہے ان صوبوں سے, ان کی سیاست وابستہ ہے ان صوبوں سے, ان کی جو کرپشن ہے وہ اس سے منسلک ہے. جب چھوٹے صوبے ہوتے ہیں, چھوٹے انتظامی یونٹ ہوتے ہیں, تو لوگ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہاں پر کوئی سوال نہیں کر سکتا. اچھا سر, بلدیاتی نظام ہمارا کس حد تک مضبوط ہونا چاہیے آپ کے مطابق؟ دنیا جہان کے جو ممالک ہیں جہاں پہ بلدیاتی نظام اسٹرانگ ہے, وہاں میرے خیال سے بڑی بہتری ہے. فار ایگزامپل ہم طیب اردوان کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ استنبول کے ایک میئر تھے, وہ اب وہ صدر ہیں ٹرکی کے. آپ دیکھ لیں ممدانی صاحب جو ہیں نیو یارک میں, پھر آپ لنڈن کے میئر دیکھ لیں, تو کتنے پاورفل ہیں وہ لوگ, ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو جب آپ بلدیاتی نظام کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بھی سسٹم بہت حد تک بہتر ہوگا؟ جب رول آف لا ہوگا, آئین ہوگا, تو بلدیاتی نظام ہوگا. ورنہ بلدیاتی نظام پاکستان میں سب سے کرپٹ نظام ہوتا ہے. اسی پہ ایم این اے, ایم پی اے قبضہ کر لیتے ہیں, صوبائی حکومتیں اس پہ قابض ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا سر, آپ کے مطابق سب سے اچھا دور اب تک پاکستان میں کون سا رہا جہاں پہ رول آف لا تھا؟ کوئی بھی نہیں رہا. کبھی زیادہ رول آف لا تھا, کبھی کم تھا, کوئی بھی نہیں ہے. چلیں, جہاں پہ تھوڑا سا زیادہ تھا وہ کون سا دور تھا آپ کے مطابق؟ سر میں اس کو, یہ میرا خیال ہے جنیڈو صاحب کی جو حکومت تھی اس میں رول آف لا زیادہ تھا. حالانکہ وہ ایک غیر جماعتی حکومت تھی, ایک مارشاء اللہ کے دور کے بعد آئی تھی, لیکن اس وقت کچھ رول آف لا تھا. اس کے بعد سے بتدریج یہ کم ہونا شروع ہوا, اور 2018 کے بعد یہ ختم ہو گیا. آج کوئی ملک میں آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. آج افراد کی حکمرانی ہے, جو وہ منہ سے نکالتے ہیں وہ قانون ہوتا ہے, جو وہ کرتے ہیں وہ ملک کا آئین ہوتا ہے. یہ جو AJJ کے الیکشن ہے جس میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری ملی ہے, جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا, اس کے بھی دھاندلی کا الزام آپ کو لگتا ہے کہ درست ہوگا؟ یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ عوام نے ووٹ بہت کم ڈالا ہے. یعنی آپ پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے مسلم لیگ نون پہ, وہ ٹھیک ہے؟ جس مقصد کے لیے پیپلز پارٹی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے اس کی تائید نہیں کرتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں کے عوام نے ووٹ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو 6 ماہ کے وقت کی بات کی جا رہی کہ 6 ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس اور سوچ بچار کرنے کا موقع بھی ہے, کیا دیکھتے ہیں آنے والے 6 مہینے میں آپ؟ 4 سال میں نہیں کر سکے, 6 مہینے میں کہاں سے کریں گے؟ 6 مہینے میں پاکستان اور زوال پذیر ہوگا. ان کو 6 سال دے دیں, ان کو 60 سال دے دیں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. آپ جتنی کرپشن ملک میں آج ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومتوں نے ریکارڈ قائم کیے, آج یہ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں کرپشن کے. یعنی پی ٹی آئی نے بھی یہ ریکارڈ قائم کیا. اور ادارہ بنا ہوا ہے, ایک نیب نامی ادارہ بنا ہوا ہے. اس نیب, جب سے یہ نیب بنا ہے پاکستان میں کرپشن ہر سال دگنی کم از کم ہوتی گئی ہے.
अच्छा सर, नैब के उस टाइम के चेयरमैन नैब थे जावेद इकबाल साहब, आपको यकीनी तौर पे याद होंगे। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा था कि सर आप जब भी केस बनाते हैं किसी पे, तो वो बंदा जब बाहर आता है वो विक्ट्री साइन बनाता है और साबित नहीं हो सकता, तो क्या वजह है? आपकी प्रोसिक्यूशन वीक होती है, इन्वेस्टिगेशन वीक होती है, क्या वजह होती है? उसको क्लीन चिट दे दी जाती है तो फिर आपके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाता है कि या तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती, फिर या प्रोसिक्यूशन वीक है, क्या मसला है, आप साबित कुछ नहीं कर पाते हैं, रिकवरी भी नहीं हो पाती है। तो उन्होंने बस मुझे ये कहा कि मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा कि जिसको भी पकड़ा है वो दूध का धुला नहीं था। नैब के चेयरमैन थे, खुद काबिल एहतसाब थे, वो किसी को क्या पकड़ते। तो सर सदारती निज़ाम, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे? तो कुछ भी हो सकता है, हम तो रात के ज़ेरे में आइन को तब्दील कर लेते हैं। आप सुबह उठेंगे तो पता लगेगा सदारती निज़ाम आ गया है। जो भी आपने करना है इसको पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम की राय लें। हम तो माजी से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है, बल्कि माजी की तमाम गलतियों को दोहराने की तैयारी करते रहते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो सदारती निज़ाम अगर आता है तो सदर वर्दी वाला भी हो सकता है या बगैर वर्दी के होगा? जो सदर वो होगा जो आइन के मुताबिक होगा। आप आइन में लिख दें कि मुल्क का जो नहीं सर, पहले हमारे सदारती निज़ाम पहले भी तो चलता रहा ना माजी में। जो चला नहीं ना, वो मार्शल का ज़माना था। वो मार्शल का ज़माना था और पाकिस्तान टूट गया था, हम भूल जाते हैं इस बात। सर लेकिन अयूब खान साहब के दौर की अगर हम बात करें तो तरक्की भी तो हुई थी ना, उसको गोल्डन एरा कहा जाता है पाकिस्तान का। इंडस्ट्रीज बनी थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनी, सीमेंट इंडस्ट्री बनी, डैम्स बने, वारसिक बना, मंगला बना, रावल बना, हब बना, बहुत से डैम्स बने उनके दौर में, तरक्की भी हुई थी जी। और आखिर जब वो गए तो क्या हुआ? मुल्क टूट गया। मुल्क में कोई निज़ाम होता जो आइन के मुताबिक चलता तो शायद पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करता, हमने तो देखा नहीं ना। ठीक है सर, आप अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, तो अवाम पाकिस्तान पार्टी में अवाम के लिए क्या होगा? ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी का बुनियादी जो मौक़िफ़ है वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। सर मुझे आपका एक पुराना इंटरव्यू याद आ रहा है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मुल्क के जो वज़ीर आज़म है अक्सर उनको जेल यात्रा करनी पड़ती है, तो अगर शाहिद खान अब्बासी साहब दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे तो क्या जेल में जाएंगे? आपने कहा जी बिल्कुल जाऊँगा। जी बिल्कुल वो जा पड़ता है, वो आपका हिस्सा होता है कि जो आप अगर कोशिश करेंगे मुल्क के मामलात को कुछ करने की तो फिर आप जेल में जाएंगे। तो फिर आगे ये सिलसिला रुकता हुआ आपको कब नज़र आता है? इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जेल में नहीं जाएंगे। अच्छा सर, एक और सवाल ज़हन में आता है कि जो 5 साल वाला निज़ाम है, अगर 4 साल का हो तो कोई वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा कर ले? टेन्योर पूरा करने से कुछ नहीं होता, 3 साल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब इज इट पॉसिबल सर? ये पॉसिबिलिटीज में है वैसे? एक नालायक हुकूमत का टेन्योर पूरा करना मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, टेन्योर पूरा करना कोई कामयाबी नहीं होती। बहुत शुक्रिया बासी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कमर ज़मान कायरा साहब। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, एजे के इलेक्शन 2 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और अब तीसरा मरहला कल 10 तारीख को होने जा रहा है। तो 2 मराहिल में हमने देखा कि नून लीग मैदान मार गई, तीर ने भी बड़ी कोशिश की परफॉर्म करने की, लेकिन धांधली का शोर भी मचा और तनकीद भी की गई। क्या हुआ ये? इस वक्त कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, हमारा ये इसरार था कि क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए, शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए और फिर जिस जमात को अक्सरियत मिले वो उसको गवर्नमेंट बनाने देनी चाहिए। बिलावल साहब ने अपनी जमात के फैसले के भी खिलाफ और हालात के जो तरजीह आ रहे थे उसके भी खिलाफ उन्होंने कहा जी मैं कश्मीर जाऊंगा। और जब उन्होंने जोर से कहा मैं कश्मीर जाऊंगा और वो कश्मीर पहुंच गए तो उन्होंने जाके फिर लोगों से मिलना शुरू किया, जलसे जुलूस किए। जूं वो कश्मीर के अंदर गए, जलसे जुलूस किए, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई तो एक सियासी अमल का आगाज हुआ, पता चला कि इलेक्शंस होंगे। उसके बाद फिर बाकी जमातें भी आई, चलो बड़ा अच्छा हुआ, वो भी लोग भी तशरीफ लाए वहाँ पे और इलेक्शन की फिजा बनी। ठीक, इलेक्शन जब मरहलों में कराने का फैसला हुआ जो बड़ा आखिरी दिनों में जाके हुआ, बिल्कुल, तो हम इसके खिलाफ हैं, थे खिलाफ इसके, आज भी खिलाफ। लेकिन फिर हमें बताया गया कि जी वहाँ पे हालात के मुताबिक, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के मुताबिक 3 फेजेस में इलेक्शन कराना चाहते हैं। ठीक है, और अगर ये 3 फेजेस में ना होते फिर आप क्या सिचुएशन देखते? फिर हम पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पे लीड ले रही होती। पहले फेज में पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पे बरतरी रख रही थी पूरी कैंपेन के अंदर। मुस्लिम लीग भी, अपने मियाँ साहब भी गए, मरीम बीबी भी गई, उन्होंने जाके भी इंसेंटिव वेंटिव भी दिए, सारा कुछ। लेकिन जब इलेक्शन हो गया तो एक नैरेटिव वो था जो हमारी कहानी थी कि जी धांधली हुई है, फलां जगह ये हुआ है, पीपल्स पार्टी कह रही थी। उसके जवाब में मुस्लिम लीग का एक नैरेटिव था, वो कहते नहीं ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं।
तो मीडिया इस मिसाले को चला रहा था, कभी हमारी बात कभी उनकी बात। सो उस वक्त हमने कहा, एक सेकंड फेज से पहले हमारी मुस्लिम लीग के सीनियर क़यादत से मुलाकातें हुई और हमने बैठ के राना सनाउल्लाह साहब थे, अमीर मकाम साहब थे, उनके और भी लोग थे जमात के। हमने उन्हें कहा जी कि एक है हमारा क्लेम, ठीक, कि जी धांधली हुई है, हमारे बंदे कत्ल हुए हैं, और दूसरा है आपका क्लेम। आप कहते कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ मेरिट पे हुआ है। ये कुछ सबूत हैं, ये इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं जो हमारे पैदा करदा नहीं है, हमारे कैंडिडेट ने नहीं बना के भेजे, कोई एफिडेविट नहीं हम दे रहे, कोई मीडिया बयान नहीं साबित कर रहे। हम ये कह रहे हैं दो काम कीजिए। एक तो हमने मीडिया को कहा कि आप हमारी बातें छोड़ दीजिए, आपके रिपोर्टर हर जगह को रिपोर्ट कर रहे थे, आप उनसे पूछिए क्या हुआ, वो हमारे क्लेमों दोनों पार्टीज के क्लेम्स को वेरीफाई करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इससे बढ़ के ये इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं। हमने कहा जी ये तो समझ आता है कि 44% एवरेज हो तो कोई 70-75 भी हो सकता है, किसी जगह हो जाए, एक आध 60% हो जाए, लेकिन अगर 85%, 88%, 90%, 95%, 98%, 99.6% अगर पोलिंग हो जाती है और एक पोलिंग स्टेशन पे नहीं, दर्जनों पोलिंग स्टेशनों पे, तो उसके क्या माने हैं? वो तो रिकॉर्ड बोल रहा है ना। यानी किसी जगह पे 1000 वोट है और फर्ज करें और उसमें से 995 कास्ट हो गए, तो जब वोट बने थे उसके बाद तो लोग फौत भी हो जाते हैं, लोग बीमार भी होते हैं। कश्मीर के बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर हैं। सो कभी ये हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता कि 90% की वोट टर्नओवर हो जाए। तो ये एग्री किया गया क्योंकि हम सारे सियासी लोग बैठे थे। वो 2-3 दिन हमारी मीटिंग होती रही। अल्टीमेटली मुस्लिम लीग के जो वज़रा की कमेटी थी, वो अचानक पता चला जी कि वो चले गए। हमारे साथ तय था कि वो अपनी क़यादत से बात करके हमें कोई कॉल बैक करेंगे, लेकिन वो चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा फेज आ गया। दूसरे फेज में हमने उनको भी, कमेटी को भी, इलेक्शन कमीशन को भी डिटेल में बताया कि फलां जगह पे वायलेंस की हिस्ट्री है, इन कैंडिडेट्स की तारीख ये है सही, और इन पोलिंग स्टेशनों पे, इन कंस्टिट्यूएंसीज में बहुत खौफनाक खतरा है झगड़ों का। तो वहां पे आप ऐसा कीजिए कि जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज है वो बढ़ा दीजिए। देयर वाज नन। सदर रियासत चौधरी लतीफ अकबर साहब पे असॉल्ट हुआ पोलिंग स्टेशन पे, वहां पे एक बंदा कत्ल हुआ, वहां पे झगड़े हुए, वहां पे हम बार बार रिपोर्ट करते रहे, किसी एक पोलिंग स्टेशन पे एक, किसी पे 2 पुलिस के सिपाही थे, वहां पे उस बात को भी नहीं सुना गया, और फिर वही रिपीट हुआ। ये क्या तारीख में पहली बार हुआ है कि इलेक्शन हो रहे हैं, जीतने वाला कह रहा है कि मैं तो जीत गया मेरिट पे, मैं मकबूल बहुत ज़्यादा था, मैंने इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी की, आवाम को मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी जो वोट में नज़र आई, और हारने वाला कह रहा नहीं तो धांधली होगी, तारीखी धांधली। मैंने जब से होश संभाले हैं तो मैंने तो ये देखा है कि कोई भी इलेक्शन धांधली ज़्यादा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता आप सियासतदानों के मुताबिक ही। अब 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो तब भी सबसे पहले पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से सामने आई थी, नून लीग बाद में आई थी कि जी ये धांधली हो गई है, तारीखी धांधली हो गई। फिर अभी जो हुकूमत चल रही है आप उनके इत्तेहादी हैं, गो कि आप लोगों ने वजारतें नहीं ली, आईनी ओहदे आपके पास है, सदर आपकी पार्टी से हैं, गवर्नरशिप से आपके पास, लेकिन फॉर्म 47 का जो रोला है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। सर अभी बिलावल साहब ने कह दिया हाल ही में ये के इलेक्शन की सूरत हाल के बाद ही कि जी ये पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है ये फॉर्म 47 का ताना दे दिया। तो सर उसी पार्लियामेंट से आपके सदर भी, जरदारी साहब भी सदर मुमलिकत हैं इस टाइम पे, गवर्नरशिप से आपके पास, अगर आप लोग अपना कंधा ना दें तो शायद वो हुकूमत में भी ना होते, आप अक्सर ही कहते हैं। तो ये फिर चल क्या रहा है? फिर सवालिया निशान तो पीपल्स पार्टी पे भी उठते हैं। मैंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन का चार्ट उनके सामने रखा, पर पोलिंग, हर पोलिंग का स्टेशन का रिजल्ट, हमने कहा जहां पे 95, 93, 99, 96% वोट कास्ट हुआ है, ये रिकॉर्ड बोल रहा है, ये मेरा इल्जाम नहीं है। एक है मेरा इल्जाम, डॉक्टर फिजा का इल्जाम, किसी और फर्द का या जमात का, ठीक हो गया, ये रिकॉर्ड तो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है। अच्छा चले दूसरा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को 17 सीटों के साथ असेंबली में भेजा गया, बिठाया गया, हमसे इलेक्शन छीने गए। हम इलेक्शन जीत गए थे 88 में, हमें गवर्नमेंट देने में 3 हफ्ते की ताखीर करके शराइत बनवा के दी गई। 2002 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई थी, हमारे 21 लोगों को पैट्रियट बना के हमारे सामने बिठा के गवर्नमेंट बनाई गई। हम असेंबलियों से बाहर नहीं जाते,
ہم نے 1985 میں ایک دفعہ الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا جو غلط تھا. وہ محترمہ بھی اپنی زندگی میں کہتی رہی اور آج بھی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ غلطی ہم نہیں دہراتے, ہم سسٹم کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں, اس کی کریکشن کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے, الیکشن کمیشن کو آٹونومس ہم نے بنایا اپنے دور میں. جب ہم 2008 میں گورنمنٹ میں آئے, 2008 میں جی یہاں پہ پاکستان میں, تو اسی کا ریپلیکیشن وہاں ہوتا. تو 2008 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی, ہم نے الیکشن کمیشن کو امپاور بھی کیا, الیکشن کمیشن کی تقرری کا طریقہ کار بھی طے کیا. اب اگر اداروں کے اندر ہی جان نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اس وقت وہاں تیسرے فیز کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب یہ 2 فیزوں میں جو گل کھلائے گئے ہیں وہ ساری قوم کے سامنے ہے. اگلا فیز اس سے مشکل ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہوں گے, اس لیے ہماری پوری کوشش اور خواہش, اور ہم نے تردد کیا, تحرک کیا کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فری کرایا جائے. انفارچونیٹلی اس الیکشن پہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب. صدر آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت ہیں, پھر بھی آپ اتنے ہیلپ لیس. کوئی اختیار نہیں ہوتا, صدر مملکت ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ صدر کیوں چھوڑ دیا. آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ صدر صاحب یہیں سے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. جو اسمبلی کے اندر ووٹ تھے, ہم نے صرف مسلم لیگ کے ووٹ نہیں لیے, ہم نے باقی جماعتوں سے بھی ووٹ لیے. ہماری اپنی جماعت نے بھی ووٹ دیے ہیں, اور ہماری جماعت کے اوپر کوئی فارم 45 47 کا ذکر نہیں ہے, کوئی الزام بھی نہیں ہے. جو ترامیم ہوئی آئین کے اندر, اس میں بھی پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح طور پہ آیا, جس سے حکومت ناراض ہوئی. میڈیا نے اس پہ بڑے سوال اٹھائے, اور ہم نے 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو انڈیپینڈنٹلی کنسلٹ کیا. مولانا نے جا کے پی ٹی آئی کو کنسلٹ کیا. یہی تھا نا کنسنسس بلڈ کرنے کا طریقہ. تو پیپلز پارٹی نظام کے اندر بیٹھ کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی اپنے تک کوشش کرتی ہے. باقی آپ کی لیکن سر ساری امینڈمنٹس وہ ہوئیں پیپلز پارٹی کی, پھر مرضی سے ہوئی نا. پیپلز پارٹی سسٹم کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی کی وجہ سے نون لیگ کی حکومت میں ہے, لیکن وزارت پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. پہلے بھی سر, اچھا چلے میرا ایک سوال, یہ دوست الزام پہلے ٹھیک ہے, آپ کو پورا رائٹ ہے. جی دیکھیے, پہلی بات کہ پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے, لیکن امینڈمنٹ ہوئی. آئینی عہدے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. جی سر, جی امینڈمنٹس ہوئی. ٹھیک ہے, ہم نے امینڈمنٹس کو ووٹ کیا. کس امینڈمنٹ کو؟ امینڈمنٹ تو آئی تھی 42, ہم نے تو 5 یا 6 پاس کی, اور ہم نے وہ پاس کی جس کو مولانا فضل الرحمان نے بھی ووٹ کیا. اور ان کے مطلب کے مطابق ان کو ان پٹ لے کے پی ٹی آئی کی بھی انڈائریکٹ, انہوں نے ووٹ تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی, ریکارڈ دیکھیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مولانا کے مشکور ہیں, ہم سے انپٹ لی گئی ہے. ہم نے کوشش کی, ہاں جو چیزیں ٹھیک ہو گئیں ان کو ہم نے ووٹ کیا, جن کو ہم نہیں مانے ہم نے نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ جو آیا ہم نے کہا اوکے. یہ تاریخ ہے نا آپ کے پاس ریکارڈ. چلے سر, ابھی بلاول صاحب کو ٹک ٹک کی آوازیں تو سنائی دے رہی ہیں کہ جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ کلیئر پوزیشن آپ کی کیا ہوگی اگر سسٹم کو؟ محسن صاحب کی آپ نے باتیں سنی تھی, محسن نقوی صاحب کی, اس پہ بڑی تنقید کی. نثار کھوڑو صاحب بھی بہت کھل کے بولے, پی ایم ایل این کے لوگ بھی کھل کر بولے, رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کھل کر بات کی. اب وہ جو سسٹم کے کولیپس ہونے کی بات کر رہے ہیں, اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیا صرف نون لیگ پر ہے یا سب پر ہے؟ دیکھیے, سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. آپ مانتے کہ ہو گیا؟ نہیں, میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, سسٹم میں بے شمار فلاز اور پرابلمز ہیں. اچھا, محسن صاحب نے جو بات کی اس پہ آپ کے کیا کامنٹس؟ میں اس پہ آنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, سسٹم کے اندر بہت سارے فلاز ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا اس سے بہتر کوئی سسٹم لانے کی ضرورت ہے؟ صدارتی نظام کی جو باتیں ہو رہی ہیں, جی میں نے اس کیا نا, کیا اس سے بہتر کوئی صدارتی نظام کون سا نیا ہے؟ ہم ضیاء الحق کے دور میں بھی, ایوب خان کے دور میں بھی, جنرل مشرف کے دور میں بھی. اچھا, پھر سر آپ کی نظر میں آپشن کیا, بہتر نظام کیا ہو سکتا ہے؟ قومی اسمبلی اور وفاقی حکومت کا ایک تصور دیا, جس طرح کی گورنمنٹیں ہمارے یہاں بنتی رہیں, بنائی جاتی رہیں, اور جتنا ہم نے ان کو کام کرنے دیا وہ بھی سامنے ہے, بٹ وہ مور اور لیس چل رہی ہے. سیکنڈ ٹیئر پروونشل گورنمنٹ ہے. پروونشل گورنمنٹ کا ایک ڈھانچہ دیا ہوا ہے, آئین میں یہ ہوگا, چیف منسٹر ہوگا, گورنر ہوگا, فلاں ہوگا. تھرڈ ٹیئر ہے لوکل گورنمنٹ کا. ٹھیک, لوکل گورنمنٹ کا وہ کون سا ٹیئر ہے؟ وہ ٹیئر ہے جو عوام کے قریب تر ہوتا ہے. ٹھیک, جہاں اختیار عوام کے نمائندوں کا قریب تر ہوتا ہے. ہم نے اس نظام کو آج تک پراپر بننے ہی نہیں دیا. سب سے نگلیکٹڈ اگر ہم کہیں تو بننے ہی نہیں دیا. پہلے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے. دیکھیں, وہاں تو ایک لڑائی ہے نا جی, کہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہم اس ڈیبیٹ سے باہر نہیں آ رہے, بحث سے باہر نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب, جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں کی بات کر لینا, پھر جہاں بنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں تو ایک بھلا سر اس پہ ان کا موقف یہ آتا ہے کہ پھر اس طرح کا بنانا ہے جس طرح کا وہاں بنا ہے سندھ میں. جی, اس طرح کا ہی بنا دیں. کراچی کی ایگزامپل دیتے ہیں. دیکھیں, گزارش ہے اس طرح کا ہی بنا دیں, بنائیں تو صحیح.
वो ना होने से तो बेहतर है ना। वो कहते हैं ना वर्स्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन द डिक्टेटरशिप। किसी के ना होने से आप ऐसा ना बनाए, आप अच्छा निजाम दे दें। जब कुछ समय नहीं फिर सूखों की तरफ जाएं। तो आपने क्या किया, यानी एक आइन के अंदर ढांचा मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। सारे लोग जो सारे इस मुल्क के दानिशवर हैं वो इसी तरफ चल पड़े हैं कि जी शायद मुल्क की ये गिदड़ सिंगी एक ही है कि जी छोटे सूबे बना दो, क्योंकि जी पावर डिवाल्व हो जाएगी, नीचे अवाम की सतह तक आ जाए। वो सबसे बड़ा अवाम की सतह का निज़ाम तो लोकल गवर्नमेंट है, ज़िली हुकूमतें हैं। ठीक। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने दौर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का तस्वर दिया था, ये ज़िली हुकूमतें बनाओ। ठीक है कायरा साहब, एजे के इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बनी है, अब गमो गुस्से का खुलकर इजहार किया जा रहा है। हम इसको सियासी नूरा कुश्ती भी नहीं कह सकते, सिर्फ ये एक लफ्जी गोलाबारी नहीं है, अब तो बड़े खुल के स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी भी बड़ी सख्त तरीके से बात करी नून लीग के हवाले से, और फिर इधर से भी ईंट का जवाब पत्थर से आ रहा है। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें हम जुदा भी देख सकते हैं, या फिर मुल्क के वसी तर मुफाद में आप लोग इकट्ठे होंगे, एक पेज पर होंगे? क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों? पहली बात तो हम एक पेज पे नहीं होते कभी भी, हम कल भी एक पेज पे नहीं थे, हम आने वाले कल पे एक पेज पे नहीं होंगे, आज भी नहीं है। इसलिए कि जमातें अपना अपना नुक्ता नज़र रखती हैं, अपने अपने उनके मैनिफेस्टोज होते हैं। हम कुछ मुश्तरकात कॉमनैलिटीज ढूंढते हैं, उनके ऊपर इकट्ठे होते हैं। जिस तरह ये गवर्नमेंट बनी थी बाकायदा, ये जो कॉमनैलिटीज है अभी हैं, मैं जाती तौर पर या खत्म होती दिखाई दे रही है वक्त के साथ साथ? हाँ, इस वक्त हमारे आपस में तलखी है, और हमारे अपने मुल्क के अंदर जो उभरे हुए हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो इकोनॉमी के हों, वो दहशतगर्दी के हवाले से, उसका तकाजा है कि आप लोग एक पेज पे रहें। तो मेरी क़यादत जो है उसने हमेशा फॉर पाकिस्तान फैसला किया है। उस पे ताने होते हैं जी मुकमका कर लिया, बैठ गए, फलां कर लिया। अलग होने के नतीजे में क्या होगा? नए इंतखाबात कराने पड़ेंगे। अगर ये गवर्नमेंट नहीं चलती तो क्या नए इंतखाब आसानी से हो जाएंगे? नए इंतखाबात के नतीजा क्या बनेगा? अगर कल फिर इसी तरह का सेटअप आ गया, फिर हारने वाले के धांधली होगी। नहीं, धांधली को छोड़ दीजिए, अगर कल इसी तरह का सेटअप फिर हो गया, फिर 47 की बहस शुरू हो फिर क्या करेंगे? सो सवाल ये है कि निजाम को चलने दीजिए। लोग अपने हकूक के मुहाफिज होते हैं, ठीक है, और उनको भी अपनी आवाज उठानी होगी। सर आपने मोहसिन नकवी साहब के सवाल पे अभी तक जवाब नहीं दिया कि उन्होंने जो बात की, उन्होंने सिस्टम पे, निज़ाम पे बहुत से सवालात खड़े कर दिए। देखिए, उन्होंने जो बात की, पहली बात तो यह है कि एक फ़र्द की राय है, उस फ़र्द की राय को मीडिया ने एकदम ऐसे फ्लैश किया। तो ये तो रोज़ कहते हैं, हम असम्बलियों में खड़े होकर कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री उनके पास, वज़ीर दाखिला हैं, वो बहुत जूनियर हैं, उनसे बहुत सीनियर सियासतदान जिनकी उम्रें गुजर चुकी हैं, वो रोज़ असम्बलियों में खड़े होकर बातें करते हैं। आप कह रहे हैं कि वो बहुत जूनियर है। आपने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कहा कि उनसे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं। मैंने और तनाजुर, चले जिस तनाजुर आपने जिस तनाजुर में मैंने कहा उसी में बात करनी है। आपने कहा कि उनसे सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं जो रोज बात करते हैं असेंबली में। फिर मैंने पूछा कि इनकी बात को इतना वेटेज क्यों मिला? अगर किसी की बात इतना मैटर नहीं करती तो उनको जवाब नहीं दिया जाता साइकोलॉजिकली, क्या आप इग्नोर कर देते हैं? लेकिन नून लीग ने भी जवाब देना बड़ा जरूरी समझा, आपके लिए भी नागुज़ीर था, पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों ने जवाब दिया। हमने बिल्कुल नहीं जवाब दिया, हमने आपके सवालों के जवाब दिए। मैं मोहसिन नकवी को जवाब नहीं दे रहा। मोहसिन नकवी साहब को जवाब नहीं दिया गया पीपल्स पार्टी नून लीग की जानिब से। फिजा के सवाल को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। आप सवाल यानी जब मीडिया ने सवाल उठाया तब आप लोगों ने जवाब दिया, वरना आपने इग्नोर कर देना था, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे लिए तो मैं तो समझता हूँ कि ये नॉन इश्यूज पे बहस है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के